اس کا وقت نہیں گزرتا، وہ کہتے ہیں میں یہاں سے نکلوں، یہ کیفیت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ نکل جاتا ہے، حقیقت میں وہ خود نہیں نکلتا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معاملے میں رب کائنات اتنا غیرتی ہے کہ جو محمد کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے اس کو مدینہ عطا فرما دیتا ہے، اور جو محمد عربی کی محبت سے بیزار ہوتا ہے اس کو مدینے سے باہر نکال دیتا ہے۔ لیکن اہل عشق کا ایک اور طبقہ بھی ہے جن کا یہ خیال ہے کہ مدینہ میں تھوڑا سا وقت بتائیں، تھوڑا وقت گزارے۔ آپ کیوں اس طرح کہتے ہیں؟ وہ اس لیے جی کہ مدینہ احترام کی جگہ ہے، کہیں کوئی خطا نہ ہو جائے، یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے، کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے، کوئی بدنگاہی نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے میرے آقا کی ناراضگی کا سامان پیدا ہو جائے۔ وہ حضور کے دربار گوہربار میں حاضر ہو کر اپنی حاضری لگواتے ہیں اور پھر وہاں سے الٹے قدموں واپس اپنے علاقوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ مختلف انداز ہیں اہل محبت کے۔ ہمارے جد کریم حضرت خواجہ محمد سراج الدین دامانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب مدینہ طیبہ کے اندر ورود بامسعود فرمایا تو ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میرے پاس جتنی رقم ہے، جتنا پیسہ ہے، میں وہ سارا اس حرم مبارک کی جو بستی ہے، جو لوگ ہیں، جو یہاں پہ اللہ کی مخلوق ہے، میں ان پہ صرف کر دوں۔ فرماتے تھے میرے یہ دل چاہتا ہے۔ آپ نے اپنے خادم کو بلایا، اس کا نام تھا قبول، اور وہ ہمارے جو حضرت خواجہ دوست محمد قبلہ قندھاری رحمت اللہ علیہ اس کے زمانے سے تھے، اور بڑے بزرگ تھے، عمر کی کافی، اور آپ کی عمر 27 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 27 سال۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ جتنی ہمارے پاس پونجی ہے نا، قافلے میں 36 افراد تھے، آپ کے 36 افراد، فرمایا ساری رقم میرے پاس لے آؤ۔ وہ ساری رقم لے کے حاضر ہوا۔ جب اس نے آپ کا ارادہ دیکھا، اس نے عرض کی یا حضرت ہمارے پاس اتنی رقم بچ چکی ہے کہ ہم فقط یہاں سے روانہ ہو کر کراچی تک یا بمبئی تک پہنچ سکتے ہیں، یہ اتنی رقم بچ چکی ہے، باقی ساری رقم آپ صرف کر چکے ہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، آپ نے فرمایا اگر ہماری زندگی کی سانسیں مدینہ طیبہ میں لکھی ہیں تو اس سے بڑھ کر اور جگہ کوئی نہیں، اور اگر وطن عزیز اپنے ملک میں واپس جانا لکھا ہوا پھر ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، پھر کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر یہاں پہ زندگی کا اختتام لکھا ہے تو اس سے بڑھ کے کون سی جگہ؟ یہ اتنی پیاری جگہ، اتنی خوبصورت جگہ، اپنا سارا مال و متاع آپ نے خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا۔ تو انہی ایام میں آپ کا ایک مرید تھا، دیکھیں نا اللہ پاک ارباب توکل کے لیے کیسا اہتمام فرماتا ہے۔ تو آپ کا ایک مرید وہاں پہ آیا ہوا تھا، تو وہ مکہ میں تھا اور آپ مدینہ میں تھے۔ اس کو کسی نے بتایا کہ حضرت صاحب بھی حج پہ آئے ہوئے ہیں اور آپ مدینہ میں ہیں۔ آپ ان کے 2 بیٹے تھے، دونوں بیٹوں کو اس نے 1,000 روپیہ، آج سے 100 کم و بیش 15 سال پہلے کی بات ہے، 1,000 روپیہ دیا اور کہا جاؤ مدینہ طیبہ میرے مرشد کی خدمت میں پیش کر دو۔ وہ دونوں صاحبزادے جب وہاں سے نکل کر آپ کی خدمت میں مدینہ میں آئے تو ان کا ایک بیٹا کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ آیا کہ میں بھی اپنی طرف سے کچھ رقم ملا کے حضرت کی خدمت میں پیش کر دوں، میں بھی کچھ پیش کر دوں، کیونکہ اس کے پاس بھی والد کے اور میرے پاس بھی والد کے دیے ہوئے ہیں، تو میں خود سے پیش کر دوں۔ جب ہم نے وہ نذرانہ پیش کیا اور اپنی رقم بھی ساتھ ملائی تو آپ نے فرمایا وہی کافی ہے جو تمہارے باپ نے بھیجی ہے۔ تو کیا میں کہہ رہا ہوں، یہ عشق و محبت والے لوگ، حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مدینہ کی گلیوں میں بیچ میں نہیں چلتے تھے بلکہ دیواروں کے ساتھ چلتے تھے۔ یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے، حضرت خواجہ دوست محمد قبلہ قندھاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے مکتوبات مقدسہ ہیں کہ سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ میں جب آپ تھے نا تو کسی بادشاہ کو، کسی وزیر کو، کسی بڑے آدمی کو وہاں پہ پر مارنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ آپ وہاں پہ اتنی زبردست قسم کی جلال بھری زندگی گزارتے تھے
کہ اگر کوئی شخص حضور کے شہر میں آ کر بادشاہانہ روب دکھانے کی کوشش کرتا یا اپنے مال و دولت کا اظہار کرتا تو امام مالک اس کے سامنے تلوار بن کے کھڑا ہوتا تھا. تو حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ اور یہ قاضی ایاز نے شفا شریف کے اندر لکھا کہ خلیفہ ابو جعفر منصور جب مدینہ طیبہ آیا تو حضرت امام مالک اور اس کے درمیان کچھ گفتگو ہو گئی. درمیان ابو جعفر و خلیفہ و امام مالک در مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناظرہ افتاد. مناظرہ اس گفتگو کو کہتے ہیں جس میں آواز اونچی ہوتی ہے یا جس میں بحث کا انداز ہو جائے, بات کا سوالن جوابن شکل اختیار کر جائے یا اعتراض اور اس طرح کی بات شروع ہو جائے تو شاید ابو جعفر در اثناء سخن آواز خود بلند کر. وہ بات جب ہو رہی تھی نا تو خلیفہ وہ بادشاہ تھا اور بادشاہوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے, دوران گفتگو اس کی آواز اونچی ہو گئی, اس کی آواز اونچی ہو گئی. حضرت امام مالک نے فرمایا, حضرت امام مالک گفت یا امیر المؤمنین در مسجد پیغمبر خدا آواز چرا بلند میں کنی. حضور کی مسجد میں آواز کو کیوں اونچا کرتے ہو, اپنی آواز کو نیچا رکھو, کیوں بلند کرتے ہو. حق تعالی در کتاب خود باب ادب می نمایند و می گوید لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ نے اپنے کتاب قرآن میں فرمایا ہے کہ اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا. لیکن وہ جو بادشاہ تھے نا وہ بھی اچھے لوگ تھے. ان کو اگر کوئی نصیحت کرتا, کوئی ان کو حق کی بات بتاتا, وہ ضد بازی اور ہٹ دھرمی والے لوگ نہیں تھے. وہ سیدھی بات, سچی بات کو, حق کو قبول کرنے والے تھے. جب آپ نے اس سے اس طرح کی بات کی اور اپنے ناراضگی کا اظہار کیا تو حضرت امام مالک نے فرمایا حرمت پیغمبر خدا بعد از موت مثل حرمت اوس در حیات. حضور کا ادب کرنا حضور کی زندگی میں جیسے لازم اور ضروری ہے, حضور کی وفات کے بعد بھی ضروری ہے. یہ بات آپ نے جب کی اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا, خلیفہ را بگفت او اثر ورکت پدید آمد. حضرت امام مالک کی اس بات نے خلیفہ پہ اثر کیا اور وہ رونے لگ گیا, اس کے آنسو نکل آئے. وہ دل کا اتنا نرم تھا کہ امام مالک کی گفتگو پہ اس کا آنسو بہ پڑے, اس کے رونے کی آواز آنے لگی اور وہ رو پڑا. پھر اس نے حضرت امام مالک سے اپنی گفتگو عرض کی اور عرض کرنے لگا یا ابا عبداللہ در وقت دعا بقبلہ توجہ بقبلہ کنم یا روئے بروئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا مجھ سے بڑی غلطی ہوئی, مجھے معاف کریں, میں دعا مانگتا ہوں, میں دعا کے لیے اپنا رخ قبلہ کی طرف کروں یا حضور کی طرف کروں. یہ اس مسئلے کا جواب ہے.